الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى والنجم إذا هوى ما ضل
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحى كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها إن هي
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة آخرة والأولى وكم من ملك في السماوات ولا تغني شفاعتهم شيئا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من
ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليصلون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا
لمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم،
المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغزبها أغزبني. فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات بر محمد و آلہ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مسرت جہاں بنت نقی حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربی. صلی علی محمد صلی علی محمد. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ زمانہ ہے شہادت کا. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اسی مناسبت کو دیکھتے ہوئے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی گئی ہیں. پہلی حدیث جس میں حضرت نے فرمایا: فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے. فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یا مشہور یہ ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، میرا سب کچھ ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. یا دوسری حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی، حضرت فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں میں بھی سرداری ہے. تو اب اگر عورتوں میں سرداری ہے تو فاطمہ سے پہلے عورتوں کی سیدہ کون تھی؟ یا آج جب کہ بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، آج عورتوں کی سرداری کس کے پاس ہے؟ تو قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، پیغمبر نے پہلے ہی جواب دے دیا: من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. اب اپنے زمانے میں جو بھی بی بی چاہے جتنی باعظمت ہو، حضرت صدیقہ طاہرہ اس کی بھی سیدہ اور سردار ہیں. صلوات بر محمد و آلہ. دیکھیے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں گے، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، تب تک اہل بیت علیہم السلام کی عظمتوں تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ہم کیا ہیں اور فاطمہ کیا ہیں، پہلے اپنے کو پہچانیں. نہ ہماری نماز کی کوئی اوقات ہے، نہ ہماری دعا اور عبادت کی کوئی اوقات ہے. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جزو دین ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا وہ انسان کافر ہے، وہ انسان بے دین ہے، وہ انسان لا مذہب ہے. اب پڑھتے بھی ہیں تو پڑھنے والوں کی جو حیثیت ہے، قرآن کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ان لوگوں کے لیے، ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ
جہاں شدید عذاب ہونا ہے، سخت عذاب ہونا ہے۔ تو یہ کس کے؟ بے نمازیوں کی بات تو ختم ہو گئی، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہیں، کوئی حدیث نے کہی تھی۔ یہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ فویل للمصلین، ویل ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ تو ہماری نماز کی کیا حیثیت ہے، ہماری نماز کی کیا اوقات ہے؟ یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں اگر واقعی قاعدے سے جانچ ہو جائے، ہم لوگ دیکھیے نماز کی فضیلت میں ایک جگہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ نہیں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ لے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ نماز کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی خالص اللہ کے لیے تو روایت کیا کہتی ہے؟ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا واقعی ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے کھاتے میں 2 رکعت نماز ہے ڈھنگ کی؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ جب سے ہم پر آپ پر نماز واجب ہوئی ہے اور آج تک ذرا سوچ کے بتائیے کہ 2 رکعت نماز ہماری ایسی ہے جس میں نیت سے لے کر کے اور سلام تک خدا کے علاوہ کوئی خیال نہیں آیا ہے؟ تو ہماری تو نماز کا حال یہ ہے۔ بلکہ یہی حدیث دیکھ کر کے کوئی بزرگ عالم تھے نجف اشرف میں، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ پڑھی جائے، اور ساری تیاری کے بعد لباس یہ وہ سارے مستحبات پڑھنے کہاں گئے؟ مسجد کوفہ میں جہاں مولا پڑھتے تھے، اور جیسے ہی پورے خلوص کے ساتھ شروع کیا اللہ اکبر، تب تک دماغ میں خیال آیا مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، اگر مینار بنوایا جائے، گنبد بنوایا جائے تو کتنا خرچ ہوگا، کیا ہوگا، کہاں سے؟ اب وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور گنبد بن رہا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، معلوم ہوا ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر مسجد کا جو گنبد بن کے تیار ہو گیا۔ تو جب بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہمارے آپ کی نماز کی کیا اوقات ہے، ہماری آپ کی نماز کی کیا حالت ہے؟ اچھا، اور اگر سب سے بڑی دوسری دشواری جو ہے کہ اگر ہم نے پڑھ بھی لی صلوات پر، یہ مین اہم چیز یہ ہے، چلیے اگر ہم نے محنت کی اور پڑھ بھی لے گئے تو اس کے ساتھ جو اس سے بڑی پرابلم ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ کیا کہ اگر ہم نے 2-4-10 دن قاعدے سے نماز پڑھ لی واقعی تو اب گھمنڈ آنے لگتا ہے، غرور آنے لگتا ہے، وہ بھی مصیبت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کہ دین یہ کہتا ہے اللہ اکبر، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھ کو تمہارے لیے گناہ سے بڑی چیز کا ڈر لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے۔ گناہ سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، تقوی کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے، بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ اگر آدمی گناہ نہیں کرتا، جتنا کھانے میں نمک کافی ہے اتنی دعا عبادت کافی ہے آدمی کے لیے اگر گناہ نہ کرے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ گناہ سے بڑھ کے اب کیا ہوگا؟ پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ سے بڑی کیا چیز ہے؟ فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، اپنے نفس کے اوپر گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ جاء عالم عابدا، ایک عالم آیا کسی عابد کے پاس اور اس عابد سے ایسے ہی بات چیت میں سوال ہوا کہ کیف صلاتک، کیا حال ہے چچا آپ کی نماز وماز کا؟ تو چچا پرانے نمازی تھے، ان کو برا لگ گیا، کہتے مثلی یسأل عن صلاتے، میری نماز کے بارے میں سوال کیجئے گا آپ۔ یہ ہر آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں اندر سے رہتا نہیں رہتا، میں بڑا مومن وَأَنَا أُصَلِّي مُنْذ كَذَا وَكَذَا، میں کب سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس عالم نے کہا جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ وَكَيْفَ بُكَاؤُكَ فِي صَلَاتِكَ، چچا میاں نماز تو ماشاءاللہ، نماز میں کچھ گریا وریا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فرمایا ایسا روتا ہوں کہ یہ سب میرا جو ہے رخسار وغیرہ بھیگ جاتے ہیں۔ تب اس عالم نے کہا کہ ہنستے رہتے
دل میں خوف خدا رکھتے وہ کہیں بہتر تھا اس گریے سے جو آپ کو گھمنڈ میں مبتلا کر دے۔ صلوات بر محمد۔ غور کریں ہماری عبادتوں کا حال کیا، میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں مجھے۔ یا ایک جگہ اور چھٹے ہی امام فرماتے ہیں کہ آدمی گھمنڈ کہاں لے جاتا ہے، فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد، امام فرماتے ہیں دو لوگ مسجد میں آئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق تھا۔ امام فرماتے ہیں فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں مسجد سے باہر نکلے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ صدیق بن گیا تھا۔ 5 منٹ کے اندر یہ چینج آیا۔ تو لوگوں نے کہا مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ جتنی دیر تک گناہگار مسجد میں رہا اپنے گناہوں پر شرمندہ، اور عابد جتنی دیر تک مسجد میں رہا مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت پر غرور و گھمنڈ نے اس کو فاسق بنا دیا، شرمندگی نے اس کو صدیق بنا دیا۔ اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آئیے کربلا میں نا، مدینے میں ایک سے ایک تلاوت کرنے والے تھے، ایک سے ایک حفاظ قرآن تھے، ایک سے ایک نمازی تھے، سب وہیں کے وہیں رہ گئے، اور ہر جو امام حسین کو گھیر کے کربلا تک لائے تھے آج تک علیہ السلام ہو گئے۔ صلوات، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو گھمنڈ کس بات کا؟ چنانچہ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی، داؤد بشر المذنبین وَأَنذِرِ الصِّدِّقِينَ، داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، وَأَنذِرِ الصِّدِّقِينَ، اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ جناب داؤد نے کہا کیف ابشر المذنبین، پالنے والے اس کا کیا مطلب ہوا کہ گناہگاروں کو بشارت دے دو اور صدیقوں کو ڈراؤ؟ اللہ نے فرمایا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنذِرِ الصِّدِّقِينَ أَلَّا يُعْجِبُوا بِأَعْمَالِهِمْ، اور صدیقوں کو ڈراؤ کہ خبردار اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی، فرماتے ہیں کہ بیٹا خف اللہ خیفتاً وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْن، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ لعذبک، اللہ عذاب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ورجو اللہ رجاءً، اللہ سے لو لگائے رہو، اللہ سے امید لگائے رہو، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اب سمجھے دین ہم کو کہاں رکھنا چاہتا ہے؟ نہ رحمت الہی سے مایوس ہوں اور نہ اپنے اعمال کی بنیاد پر گھمنڈ کریں، درمیان میں رکھو، اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کو بہکانے کا ایک حربہ نہیں ہے، کبھی نماز چھڑوا کے بہکاتا ہے، کبھی نماز پڑھا کے بہکاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک بزرگ عالم تھے، وہ خود فرماتے ہیں اپنا کہ ایک دن کچھ تھکا وکا تھا، آنکھ نہیں کھلی نماز شب کے لیے، تو مجھ کو لگا کوئی جگا رہا ہے، اٹھو نماز شب کا ٹائم ہو گیا۔ آنکھ کھلی، دیکھا کوئی نہیں جگانے والا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ مجھ کو شیطان نے جگایا ہے نماز شب کے لیے۔ سوچ سکتے ہیں آپ شیطان کیوں جگائے گا؟ وجہ یہی ہے کہ اگر 1-2 دن چھوٹ جاتی تو ہم اندر سے احساس کرتے نا کہ یار چھوٹ گئی۔ شیطان نہیں چاہتا کہ چھوٹے، اس لیے کہ اب تو پڑھ ہی رہا ہے یہ، تو لہٰذا اب اتنا پڑھا دو کہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، یہ پڑھنا بیکار ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ تو شیطان کا حربہ ایک نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا آپ بڑے ہوتے جائیے گا دین کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اتنا ہی شیطان ہم پر محنت زیادہ کرنا شروع کر دے گا۔ مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ مرتضی انصاری کے پاس بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے ایک شاگرد آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب شیطان آپ پر بہت تپا ہوا ہے۔ اچھا شیطان کا تپنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے بھائی، شیطان تب جائے، اس کا مطلب ہم کچھ آئیں تبھی تو تپا ہے وہ۔ کہنے شیطان آپ سے بہت تپا ہوا ہے استاد۔
کیا کہ موٹے موٹے رسے لیے ہوئے تھا، کہنے لگا یار تمہارے استاد شیخ انصاری نے تو عاجز کر رکھا ہے، میں نے کل جو ہے وہ 7 مرتبہ ان کے گلے میں پھندا ڈالا اپنی طرف کھینچنے کے لیے، 7 مرتبہ وہ آدمی توڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا خواب سچا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے، جوانی کی۔ کیا مطلب؟ کہ ہوا یہ کہ کل جو ہے وہ میری بیوی کے ہاں پیدائش ہونی تھی اور میرے پاس اپنی کوئی رقم نہیں تھی، امانت رکھی ہوئی تھی، البتہ امانت بھی اس طرح کی تھی کہ جس میں مجھ کو اختیار تھا کہ میں اس کو خرچ کر سکتا تھا۔ تو اب جب بیوی کی تکلیف بڑھے، میرے پاس اپنی آمدنی نہیں کہ میں جو ہے وہ دائی بلا سکوں یا کچھ کر سکوں، پیسہ ہے نہیں، کیا کریں؟ تو بار بار میں اس تھیلی کی طرف بڑھتا تھا کہ اس میں سے کچھ قرض لے لوں پھر ادا کر دوں گا، رکھ دوں گا۔ کہنے لگے رات 7 مرتبہ میں اس تھیلی کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا ہے کہ قرضہ لے لوں پھر ادا کر دوں گا، لیکن خدا کا شکر ہے جب ہاتھ بڑھاتا تھا ادھر تب نفس پکارتا تھا شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے صبح تک نارمل ڈیلیوری ہو گئی، میں بچ گیا۔ تو آپ جتنا بڑے ہوتے جائیں گے شیطان اتنا بہکاتا چلا جائے گا۔ تو ہماری اوقات کیا رہ گئی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جس منزل پر پہنچ جائیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، نہ ہماری نماز کی کوئی اوقات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، ویل ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ حال ہو گیا ہماری، بولیے، نمازوں کا۔ اب آئیے قرآن کے بارے میں 1-2 منٹ بات کر لیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قرآن کے لیے ہے، روایت کہتی ہے کہ قرآن، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ویسا ہی چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ 1 2 جنت کے کتنے طبقات ہیں کسی کو معلوم ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جنت کے طبقات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں۔ کل کو حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورقا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو قاری لوگ بیٹھے ہیں انہی کا سہارا ہم لوگوں کو ہے کہ یہ بڑھتے رہیں گے، ہاتھ لگا دیا تو ہمارا بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل۔ اقرأ ورقا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو۔ تو ایک طرف قرآن کی دیکھنا ثواب، سننا ثواب، پڑھنا ثواب، لیکن اب الٹا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی قرأت کرنے والے ہیں، جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر سب یہ 2 مختلف روایتیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قرآن کا اتنا ثواب ہے کہ جتنی آیتیں اتنے درجات، پڑھتے رہو بڑھتے رہو، ہمارا گھر ویسے چمکتا ہے فرشتوں کے لیے جیسے ہمارے لیے ستارے۔ اور پھر یہ کہ بالکل صاف ہے، قرآن میں جو باتیں ہیں ہم قرآن پڑھیں اور ان آیتوں پر عمل نہ کریں تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مثلا جھوم جھوم کے پڑھیے آپ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جھوم جھوم پڑھیے اور علی کی محبت دل میں نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ جھوم جھوم کے پڑھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جھوم جھوم کے پڑھیے اور حضرت فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو تو ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اگر اس پر عامل نہیں ہیں، سلوات پڑھیے۔ بہت لطیفہ قصہ ہے واقعی۔ مصر کا ایک بادشاہ، سنیے آپ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ بڑی تلاوت کر رہے ہیں اور بڑا جو ہے وہ ابا کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ابا کا کیا حشر ہوگا یہ بھی سن لیجئے۔ مصر کا بادشاہ، ابھی کچھ دن پہلے کسی کتاب میں پڑھا واقعہ میں نے، انتقال ہو گیا تو اب بادشاہ سلامت کا انتقال ہوا تو ان کے لیے تو بھائی ساری سرکار لگی ہوئی ہے، تو سرکار نے طے کیا بیٹا بادشاہ ہوا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تو ایک قاری صاحب کو پکڑ کے لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے بادشاہ مرحوم کی قبر پر تلاوت کریں گے، جو تنخواہ کہیے آپ کو پیسہ دیا جائے گا۔ وہ تلاوت ہوتی رہی، ایک دن پتہ چلا سارے قاری صاحب تو بھاگ گئے مقبرہ چھوڑ کے،
تو اب سرکار کسی کو تلاش کرنے پہ آ جائے تو کہیں بھی وہ ڈھونڈ تو نکالے گی. وہ قاری صاحب پکڑ کے لائے گئے. کیا بات ہے بھائی, تم نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ پیسہ کم ہے تو بتاؤ, تنخواہ بڑھا دیتے. ان کا صاحب چاہیے جتنی تنخواہ دے دیجیے, ہم کو بادشاہ بنا دیجیے, آپ خود ہٹ جائیے, میں ان کی قبر پر قرآن نہیں پڑھوں گا. کیوں, کیا ہو گیا؟ کہ ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا, بالکل اکیلا تنہا, مقبرے میں کوئی نہیں تھا. اتنے میں بادشاہ کی روح آ گئی. اس نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ اتنا ماریں گے. تو ہم نے کہا صاحب قرآن پڑھنے سے آپ منع کر رہے ہیں؟ کہنے یار تم قرآن پڑھتے ہو اور وہاں فرشتہ جو ہے گرز لیے کھڑا ہے, جیسے ہی تم ایک آیت پڑھتے ہو وہ ایک مارتا, اس آیت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس آیت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس چکر میں نہ رہیں ہم اور آپ, یہ بھی کہتے چلیں, اس چکر میں نہ رہیں ہم اور آپ کہ ہمارے بعد لڑکے قرآن. اگر ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے الٹا ہم کو بجائے ثواب کے عذاب ہو جائے. صلوات. جی اس پر غور, میں ایک دو باتیں اور سناتا ہوں اس سلسلے میں. جو کرنا ہے دیکھیے, لڑکے کر دیں الحمدللہ, خدا ان کو توفیق دے, لیکن ہم جب تک زندہ ہیں لڑکوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے. پیغمبر کا زمانہ ہے, رسول اللہ کا زمانہ. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا, بعد انتقال کے پتہ چلا کہ وصیت کر گئے ہیں مرحوم. بڑے آدمی تھے, کھجوروں کا باغ واغ تھا ان کا, ایک پورا کمرہ کھجور بھری ہوئی رکھی تھی. وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد رسول اللہ میری طرف سے یہ کھجوریں غربا میں صدقہ کر دیں. وصیت تھی. رسول اللہ آئے, کمرے کا دروازہ کھلا اور اٹھا کے پیغمبر تقسیم کر رہے ہیں. کمرہ خالی ہو گیا, کھجوریں بٹ گئیں. اب وہ کچی زمین تو ہوتی, پھر اس کو صاف کیا جانے لگا, جھاڑو دیا جانے لگا. ایک کھجور بچ گئی تھی, کہیں سے ادھر ادھر چھٹک گئی ہوگی. وہ کھجور پیغمبر کی نظر پڑ گئی. رسول اللہ نے اٹھایا, کہ اگر یہ مرنے والا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کسی فقیر کو دے گیا ہوتا وہ کہیں بہتر تھا اس پورے کمرے کے صدقے سے جو اس کے بعد میں نے کیا ہے. تو جو کرنا, صلوات بر محمد. مشہد مقدس کے کوئی بزرگوار تھے, بڑے آدمی تھے, زمیندار تھے اپنے زمانے کے. تو ایک دن جو ہے وہ رات کا وقت ہے, لڑکا آگے آگے لانٹین لیے ہوئے, پیچھے پیچھے ابا چلے جا رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ انہوں نے وصیت کرنا شروع کی بیٹا سے. وہاں والی زمین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پر وہ بنوا دینا مسافر خانے ٹائپ کا, کہ جو مولا کے زائر آئیں گے وہاں رہیں گے. وہاں والی جو ہے اس کو یتیم خانے کے کر دیا ہے. یہاں والا یہ ہے وہ اپنا سناتے چلے جا رہے ہیں. لڑکا ذہین تھا, تب تک وہ لانٹین لے کے پیچھے آ گیا. اب چچا کے سامنے اندھیرا ہو گیا نا, بگڑے, کیا بےہودگی ہے, سامنے لے کے چلو روشنی کا. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں میرے بعد یہ کر دینا, میرے بعد یہ کر دینا, میرے بعد. ارے قبر میں روشنی بھیجا ابا, یہ آپ مسافر خانہ زائروں کے لیے خود کیوں نہیں بنواتے؟ مجھ سے کیوں وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ یتیم خانے پہ وقف کرنا ہے, آپ خود کیوں نہیں کر؟ تو مین چیز یہ ہے کہ آدمی کو جو کرنا ہے وہ خود کرے, بقیہ بعد میں اولاد کر دے گی. الحمدللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرمایا کہا. تو خلاصہ کلام یہ کہ نہ ہماری نماز کی کوئی حیثیت ہے, آپ کو سنایا میں, جو لیٹ آئے ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہوگی, نہ ہماری تلاوت کا حال یہ ہے. بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ سمجھ لیں کہ ہم کیا ہیں, تب تک اہل بیت کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں غرور آ جائے گا, ہمارے ہاں گھمنڈ آ جائے گا, ہمارے ہاں احسان جتانا آ جائے گا. 50 عیب ہے ہمارے اعمال میں. رب تال القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سی تلاوت کرنے والے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ان لوگوں کے اوپر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. تو ہم سب اس میں شامل ہیں, نہیں شامل ہیں؟ جب اپنی اوقات اور حیثیت سمجھ میں آ گئی,
اب آپ کو سناتا ہوں میں پیغمبر کی حدیث فاطمہ کے لیے۔ ہماری نماز کی حالت سمجھ میں آ گئی نا، ہمارے جو ہے وہ عبادت اور قرآن کی تلاوت کی حیثیت سمجھ میں آ گئی۔ اب نبی نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، یہی حدیث پڑھی تھی نا، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، لیکن میری بیٹی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ کہاں ہماری عبادت، کہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت۔ یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اے فاطمہ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کی ذات۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں شہزادی آتی تھی، پیغمبر احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ یہ کہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے، فاطمہ زہرا کے اس پشت دست کو چومتے تھے، ہٹ جاتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا کو بٹھلاتے تھے۔ معمولی چیز ہے، ایک منزل وہ آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ ہم کیا جانے فاطمہ کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ حضرت زہرا کی عظمت کو ایسی آ جاتی جہاں آدمی کی زبان گنگ ہو جاتی ہے کہ کہیں تو کیا کہیں۔ زیارت پڑھتے ہیں نا آپ، صلوات بر محمد و آل، زیارت پڑھتے ہیں نا، زیارت وارثہ امام حسین کی، اس میں ایک فقرہ ہے، غور کیجئے تب سمجھ میں آئے گا فاطمہ زہرا کیا ہے۔ اشہد انک کنت نوراً فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کیا یہ کس سے خطاب ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا اور پاک رحموں میں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا۔ حدیث آپ نے سنی ہے نا، پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور، انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو جب کچھ نہیں تھا، زمین زمان کچھ نہیں تھا، تب ان کا وجود مبارک تھا۔ بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ یہ فرشتے جب پیدا کیے گئے تو ان کو سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، ہم آئیں کیا۔ تب روایت کہتی ہے سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، ہم کو دیکھ کے فرشتوں نے تسبیح شروع کی۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، ہم کو دیکھ کے فرشتوں نے لا الہ الا۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلے یہ خلق ہوئے۔ میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، کہاں تھے، آئے کب؟ سب سے آخر میں۔ خلق کب ہوئے؟ سب سے تھے کہاں؟ تو پہلے تو اپنا عرش الہی پر تھے، فی سرادق العرش، اپنی جگہ۔ اب جو تاریخ اور روایت کہتی ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو رسول اللہ اور مولائے کائنات کا نور کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں۔ اب یہ نور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، کہاں پہنچا؟ ابراہیم تک۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے دیے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ، یعنی عبداللہ، اسرائیل۔ اب نبوت جو تھی ابراہیم کے بعد، اسماعیل و اسحاق دونوں نبی ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ہے نبوت اسحاق کے نسل میں گئی، یعقوب، اور پھر پورا جناب موسیٰ اور عیسیٰ تک بنی اسرائیل کی
انبیاء آئے ہیں۔ ادھر اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ڈائریکٹ صرف رسول اللہ لاسٹ میں آئے ہیں۔ تو یہ نور کدھر گیا؟ صلوات بر محمد نبوت تو چلی گئی اسحاق کی نسل میں، نور کدھر گیا؟ کا نور آیا اسماعیل کی جو ہے وہ صلب میں، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ایک ساتھ، یہاں تک کہ عبد المطلب تک آیا۔ عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو ڈیوائیڈ کیا، نصف نور عبداللہ کے ذریعے اس ظاہر کائنات میں آیا یعنی رسول اللہ، نصف نور ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں ڈالا گیا، وہاں سے اس کائنات میں آیا یعنی جناب مولائے کائنات۔ اچھا، چونکہ مولا کا نور ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے تو بقیہ اماموں کا نور ہے نا ساتھ میں، لیکن کیا جناب فاطمہ کا نور بھی رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب جناب فاطمہ کا نور کیسے آیا؟ اس لیے کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ سارے 13 انوار آدم سے لے کر کے عبداللہ اور ابو طالب تک چلتے چلے آئے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ اگر کہیے تو کہہ دوں رک کر کے، اسی طرف آپ کا اشارہ ہے زیارت میں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخ والارحام المطہرہ، اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں اور طاہر رحموں میں تھا۔ اگر متوجہ ہوں تو گویا زیارت وارثہ ایک اور اعلان کر رہی ہے، بات صرف ابو طالب کے ایمان کی نہیں ہے، ابو طالب سے لے کے آدم تک جہاں جہاں یہ نور ہوتا آیا ہے پورا سلسلہ ہی مومنوں کا رہا ہے۔ صلوات در محمد، غور کر رہے ہیں، پورا سلسلہ رہا۔ لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ لوگ تو آئے، فاطمہ کا نور کا نہ وہ صلبوں میں ہوتا ہوا نہیں آیا، ڈائریکٹ پیغمبر کے صلب میں آیا، سیدھے بہشت سے۔ کیسے؟ اب اس کے لیے جو روایت کہتی ہے، جو تاریخ کہتی ہے وہ یہ۔ اچھا، ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاک چیزیں کھائیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ واقعاً پاک ہو؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے یہاں صاحب جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایرانی دم چائے ہے نا، ہم بھی رک کے پیتے ہیں اکثر، اچھا لگتا ہے۔ وہ صاحب ان کے یہاں پی لیا، اب کہاں سے دودھ لائے ہیں، کیسا دودھ ہے، صحیح ہے صحیح نہیں ہے، پاک ہے کیا ہے، ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، جا کے ہم پی لیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ، آپ غور کر رہے ہیں، آپ عظمت دیکھیے، وہ تو ہر چیز کی حقیقت جانتے ہیں نا۔ صلوات پڑھیے محمد، ارے سنیے آپ، رسول اللہ کو تو جانے دیجئے۔ ایک روایت ہے بڑی غضب کی، محمد ابن اسحاق قمی، کبھی موقع ملا تو ان کے بارے میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ محمد ابن اسحاق قمی یہ نمائندے تھے 11ویں امام کے، قم میں رہتے ہیں۔ ایک آدمی تھا جو ظاہراً سعد یا سعید، کچھ نام میں مس کر رہا ہوں، ابھی اتفاق سے کل ہی پرسوں پڑھا تو وہ نام تھوڑا دوبارہ دے، سعد یا سعید۔ ان کو کچھ لوگ مل گئے اور کچھ اعتراضات وغیرہ تھے، تو انہوں نے جو ہے یہ جواب نہیں دے پائے سعید بھائی، تو انہوں نے کہا یار چلتے ہیں اسحاق سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ بیچارے قم چلے گئے، اسحاق صاحب سے ملے، محمد ابن اسحاق، کہنے کیسے آنا، کہنے یار یہ جو ہے وہ اعتراضات ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم نے کہا تم سے آ کے پوچھیں۔ کہنے لگے پھر ہم سے کیوں پوچھنے آئے ہو، ہم بھی جو ہے وہ ارادہ بنا چکے ہیں سامرہ جانے کا 11ویں امام کی بارگاہ میں، تو چلو تم بھی چلو، ڈائریکٹ مولا ہی سے پوچھ لیا جائے۔ صلوات، سنیے آپ، بہت مزیدار ہے، اس کو پورا قصہ نہیں سنانا ہے۔ وہاں خیر پہنچ گئے محمد ابن اسحاق اور یہ سعد بھائی یا سعید بھائی، حضرت سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ محمد ابن اسحاق جو ہے قریب 165 تھیلیاں ان کے پاس تھیں خمس کی، جو لوگوں کی اکٹھا ہوئی تھی، یہ لے کے امام کے پاس گئے کہ امام کو دینا بھی ہے۔ امام سے خیر ملاقات ہوئی تو وہاں محمد ابن اسحاق کہتے ہیں جو ہم پہنچے تو دیکھا کہ امام کچھ لکھ رہے ہیں، امام حسن کا، اور ہمارے امام کم سنی کا عالم ہے، 4 سال 5 سال جو بھی عمر رہی ہو، اس لیے کہ اسی میں تو غیبت ہوئی، وہ امام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ پہنچ گئے، تو اتنے میں جب پہنچے تو ہم نے وہ پیش کیا جو خمس کی رقم تھی، تو حضرت نے جو ہے وہ فرمایا کہ بھائی ہمارے امام سے
امام زمانہ سے کہ دیکھو، تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارا ہاتھ نجس مال کی طرف تھوڑی بڑھ سکتا ہے. خمس کی رقم آئی ہے، صلوات پڑھیے سناتا ہوا، خمس کی رقم آئی. اس سے کہیے محمد ابن اسحاق سے یہ نکالے ایک ایک تھیلی اور میں بتاؤں گا کون سا پیسہ پاک ہے کون سا نہیں پاک ہے. خیر صاحب میں نے نکالنا شروع کیا تو اس میں سے ایک سکہ تھا جو اس میں لکھا تھا ربع دینار، چوتھائی، ایک دینار کا چوتھائی سکہ، جس کا معنی چونی کہتے ہیں. کہ اس کو الگ کرو، یہ ہمارے لائق نہیں ہے. یہ ایک سنا دیتا ہوں میں آپ کو، اس کو الگ کرو، یہ ہمارے لائق نہیں ہے. کیوں مولا؟ کہ یہ خمس جس کا ہے معلوم ہے؟ صلوات بر محمد اس کا کاروبار ہے کپڑے کا. جسے یہاں نہیں ہوتا بہت سے لوگ چکن کا کام کرواتے ہیں جو ہے وہ اس نے اپنے پڑوسی کو دھاگا دیا تھا کہ اس کو بن کر کے ہم کو دیجیے آپ. اتفاق سے جو اس نے دھاگا دیا اس بیچارے کو، پڑوسی کو، کہ کپڑا تیار کر کے دیجیے، وہ چوری ہو گیا. اس نے آگے کہا کہ صاحب وہ تو چوری، کہا ہم سے اس سے مطلب نہیں، چوری ہوا کیا ہو گیا، ہم نے آپ کو دیا، آپ ذمہ دار ہیں، لا کے دیجیے آپ. وہ غریب آدمی تھا لیکن اس پر دباؤ بنایا، اس نے قرضہ ادھار کر کے بہرحال کسی صورت سے تیار کر کے وہ کپڑا دیا. وہ کپڑا لا کے ان کی دکان پہ رکھا گیا، وہ کپڑا بکا. یہ چونی اس کا خمس ہے. جو زبردستی کسی سے حلق سے نکالا گیا ہو اس کا خمس ہم نہیں لیتے ہیں. صلوات. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اتنے میں کہنے لگے کہ محمد ابن اسحاق کو یاد ہے کوئی عورت تھی بڑھیا جس نے اتنا بڑا کوئی کپڑا دیا تھا خمس کے طور کے اوپر. ان کو یاد آیا، کہنے لگے کہ جائیں ذرا سے، وہ شاید رہ گیا سامان میں. یہ باہر نکلے سامان سے نکالنے کے لیے تو پریشان مل ہی نہیں رہا ہے. وہاں سے بہت دوسرے کی امانت ہے، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے. تو یہ ساتھ کہتے ہیں، میں نے کیا محمد بھائی کیا بات؟ کہنے یار وہ ایک بڑھیا کا کپڑا تھا وہ نہیں مل رہا ہے. تو میں نے کہا وہ دیکھو امام نماز پڑھ رہے ہیں اسی کو بچھا کر کے. صلوات درمان. غور کر رہے ہیں؟ تو جب 4-5 سال کی عمر میں ہمارے امام کو پتا ہے کہ یہ سکہ کیسا ہے تو رسول اللہ کو غذاؤں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا. صلوات بر محمد. یہ اصل کہنے کا مطلب یہ تھا. تو پیغمبر کی غذا پاک ہے یا نہیں ہے؟ ان سے زیادہ طاہر غذا کھانے والا کون ہے؟ لیکن سنیے، خدا کا حکم ہوا آپ گھر چھوڑ دیجئے، خدیجہ سے الگ ہو جائیے. کتنے دن؟ 40 دن. پیغمبر نے گھر چھوڑ دیا، آ کے رہنے لگے کس کے یہاں؟ مولا کے یہاں، جناب ابو طالب کے یہاں. آپ دن میں روزہ رکھیے گا. اتنی پاک غذا کھانے والا آدمی، سمجھے آپ کیا حکم ہوا؟ آپ روزہ رکھیے گا. دنیا کی کوئی چیز آپ نہیں کھائیں گے، افطاری ہمارے یہاں سے آئے گی. وہاں سے افطاری آتی ہے بہشت سے، پیغمبر افطاری کرتے ہیں یہاں تک کہ 40واں دن آ گیا. بلکہ بیچ میں ایک دن جناب مولا کائنات کو بھیجا بھی کہ یار پتہ نہیں خدیجہ کو کیا فیل ہو جائے کہ 40 دن سے کہاں ہیں، تو جا کے بتا دو، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، حکم الہی ہے، جب حکم خدا ہوگا تب میں واپس آتا ہوں. کہنے صاحب 40واں دن آیا اور اب افطار آئی. آج پھر جبریل، اچھا پیغمبر با اخلاق آدمی، کھا رہے ہیں تب تک آپ آؤ بھائی بسم اللہ، آؤ بھائی بسم اللہ. لیکن آج جبریل ٹائٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو آج کی افطار ہے اس میں اخلاق نہیں چلے گا، آپ کو حق نہیں ہے کسی کو کھلانے کا. حتیٰ آپ کی اس افطاری میں آج علی بھی شامل نہیں ہو سکتے. چنانچہ ایک روایت میں کل دیکھا میں نے کہ پھر پیغمبر نے کہا علی جا کے بھائی دروازے بیٹھ جاؤ کہ کوئی اندر نہ آئے. وہی اخلاق نہ، اب آ گیا تو کیسے کہیں ہم کھائیں، اس سے کہیں کہ مت کھاؤ، تو وہاں گیٹ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، کوئی اندر نہ آنے پائے. اس طریقے سے 40 دن تک دنیا کی غذا پیغمبر کو روک کر کے، سمجھ گئے آپ، وہاں سے سیدھے جو ہے وہ نور فاطمہ بھیجا گیا ایک. اور یا یہ ہے کہ پھر اسی وقت معراج پر بلایا گیا، دونوں صحیح ہو سکتی، معراج پر بلایا گیا اور وہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور سیب کی شکل میں پیغمبر کو دیا گیا، جو سیدھے فاطمہ کا نور پیغمبر کی صلب مبارک میں آیا. اب سمجھ میں آیا، چاہے نبی ہوں یا علی، سب کا نور کہاں ہوتا ہوا آیا، لیکن فاطمہ کا نور ڈائریکٹ.
اب ایک جملہ سن لیجیے، آگے بڑھتا ہوں. صلوات بر محمد. ختم؟ اچھا میں سمجھا کہنے آگے بس کرو. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب صاحب یہ 40ویں کی مجلس ہے، 40ویں کی ہے نا، چمائی برسی کی ہے، بہرحال برسی کی مجلس ہے. ان کا نام ہے ریحان. انہوں نے ہم کو فون کیا کہ وہ بہت 2-3 مہینہ پہلے 26 دسمبر کو پڑھ دیجئے گا. ہم آ گئے، سمجھ گئے آپ. اب وہ 1 گھنٹہ تک چیختے رہے، نہ پبلک نے آہ کیا نہ واہ کیا. باہر نکل کے میں یار کس نے بلا لیا اس آدمی کو، بھائی چھوڑو جائے، وہ کوئی مجلس ہوئی جائے، بور ہو کے رہ گئے. تو ہم کو کم کہیں گے لوگ. پکڑا کون جائے گا؟ جو ذریعہ بنا ہے. وہ کہاں گئے ریحان؟ پکڑ کے اور ریحان فرار ہیں. اب تو جو ذریعہ بنتا ہے نا وہ پھنستا ہے. اس کا الٹا ہو گیا، زبردست مجلس ہو گئی صاحب. کیا کہنا، واہ واہ. تو اب لوگ ہم سے کم آئیں گے. ہمیں بلایا کس نے یار اس آدمی کو؟ کہ ریحان. اب ریحان کیسی رہی؟ تم سے کیا مطلب کیسی رہی؟ پڑھا میں نے ہے، کالر آپ ٹائٹ کر رہے ہیں. سمجھے آپ میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ یعنی جو ذریعہ بنے گا اس کو فخر کا حق حاصل ہے. میری وجہ سے اتنی بڑھیا مجلس سننے کو ملی ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کا نور ہو یا مولا کا یا بقیہ 11 اماموں کا. ذریعہ بنے آدم، ذریعہ بنے ابراہیم، ذریعہ بنے اسماعیل، راستے کا سلسلہ. اب اس کے بعد یہ جتنا سلسلہ ہے سارے اولیاء، انبیاء، صلحاء کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ ہوں گے سید الانبیاء، ہوں گے سید الاولیاء، مگر دنیا تک پہنچنے کا ذریعہ ہم بنے. تو یہ ہے شخصیت، عظمت صدیقہ طاہرہ کی، کہ چاہے مولا ہوں، چاہے رسول اللہ ہوں، چاہے بقیہ 11 امام ہوں، سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، احسان جتا سکتے ہیں کہ ان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ وسیلہ ہم بنے ہیں. لیکن فاطمہ کے یہاں آنے میں نہ کسی نبی کا ذریعہ ہے نہ کسی ولی کا ذریعہ ہے. تو اب آدمی کیا کہے گا؟ واقعی جو شخصیت حضرت زہرا سلام، اور نہ یہ کہ یہ عظمت جو ہے بس کچھ دنوں کی ہے، حتیٰ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی. ایک چھوٹی سی داستان سناتا ہوں آپ کو، بہار میں ہے کہ بی بی کی شخصیت کیا ہے. حتیٰ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی اس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا بند نہیں ہوا. صلوات بر محمد. جی نہیں ہوا. وہ جفر جامعہ ایک الگ چیز ہے. ایک الگ سے میں سناتی ہوں کہ پیغمبر کی وفات کا صدمہ صحابہ کرام کو بہت تھا. ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ تھے، رسول اللہ پہ جان چھڑکتے تھے. تو اتنا زیادہ صدمہ ہوا، اتنا زیادہ. ایک تو مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے، سنا ہوگا آپ نے، جناب بلال اذان چھوڑ دی، مدینہ چھوڑ دیا. ایک صحابی ہیں جناب سلمان فارسی، ان کو اتنا صدمہ ہوا رسول اللہ کی وفات کا، اتنا صدمہ ہوا کہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں، خود ان کے بیٹے سلمان کے جو فرزند ہیں عبداللہ ابن سلمان، عبداللہ کہتے ہیں کہ 10 دن تک تو میرے باپ سلمان فارسی گھر سے نہیں نکلے پیغمبر کی جدائی کے غم میں. ایک دن 10 دن بعد 10 ایام، 10 دن کے بعد گھر سے نکلے، اتفاقاً مولا سے ملاقات ہو گئی. مولا نے سلمان کو دیکھا، فرمایا سلمان جفوتنی، تم نے جفا کی ہمارے اوپر. مطلب یہ کہاں غائب ہو اتنے دن سے؟ سلمان نے کہا مثل کا یجفا. مولا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ پر کوئی جفا کر سکتا ہے وہ بھی ہمارے جیسا؟ اور پھر کہاں غائب ہو؟ کہ پیغمبر کا صدمہ ایسا ہے کہ جو نکل نہیں رہے تھے ہم. کہا خیر چلو کوئی بات نہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں، گھر چلے جانا، تمہارے لیے جنت سے گفٹ آیا ہے، جا کے اپنا گفٹ لے لینا. صلوات بر محمد. تو اب صاحب سلمان کو اتنا کیا مطلب مولا؟ کیا رسول اللہ کے بعد بھی جنت سے آنا جانا آئے؟ کہ گھر جاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا. جاؤ. خیر آئے، آ کے انہوں نے
دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ میں سلمان فارسی، اجازت ملی، اندر آئے، بی بی چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہیں، بیٹھ جاؤ سلمان بیٹھ گئے۔ جی بی بی فرمائیے، مولا نے کہا ہے کہ گھر جاؤ تمہارا گفٹ آیا۔ تو بی بی نے کہا ہاں میں یہیں بیٹھی تھی کل اور یہاں کے اوپر 3 عورتیں آ گئیں، ایسی خوبصورت کہ اب سلمان تم سے کیا پردہ، میں کھڑی ہو گئی ان کے لیے، ایسی حسین و جمیل عورتیں۔ میں نے پوچھا بھئی آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ مکے سے ہیں، مدینے کی ہیں، سمجھے کوئی تعزیت کے لیے آئی ہوں گی بابا کے، تو ہو سکتا مکے وکے سے آ گئی ہوں۔ تو ان سبوں نے کہا کہ صاحب نہ ہم مکے کے ہیں نہ مدینے کی، بلکہ ہم لوگ زمین کی نہیں ہیں، تب کون ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حوریں ہیں بہشت کی، اور آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، تعزیت بھی پیش کرنا تھی اور کچھ وہاں کے آپ کے بابا کی خبر بھی لانی تھی۔ تو ہم لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جو ہم لوگوں کو اجازت دی تو ہم لوگ آئے ہیں۔ تو جناب فاطمہ کہتے ہیں کہ اس میں جو تھوڑا سینئر لگ رہی تھی شکل و صورت سے، میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے۔ کیا؟ مقدودہ۔ مقدودہ نام کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی جناب مقداد کے لیے اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ اچھا۔ دوسری سے میں نے پوچھا بھئی آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ذرا ہے۔ اب تو سمجھ گئے نا کیوں ہے، کہ مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی ابو ذر کے لیے خلق کیا گیا۔ تیسری سے پوچھا بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا نام سلمہ ہے۔ سلمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم کو آپ کے بابا کے صحابی جناب سلمان فارسی کے لیے۔ بہرحال ان لوگوں نے وہاں کی ساری باتیں بتائیں، تم سے اس سے کیا مطلب ہے کہ بابا کہاں ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا جاتے جاتے تمہارے لیے یہ گفٹ دے گئی ہیں۔ کھجور کی قسمیں بہت ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن زیادہ تر کھجور کا کلر بس وہ ایک ہی ہے، اسی میں کچھ ہلکا ہو جائے گا کچھ گاڑھا ہو جائے گا۔ وائٹ کھجور سنا ہے آج تک کسی نے؟ ہو سکتا ہے میں نہ جانتا اس لیے میں نے کہا وائٹ کھجور ہم نے بھی نہیں سنا، کہیں نہ دیکھا۔ شہزادی نے کہا یہ لو، اس میں کھجوریں ہیں سفید، گھر لے جاؤ، اس سے افطار کرنا اور کل اس کی گٹھلیاں لے کے آ جانا۔ کہنے صاحب وہ سفید کھجوریں اور خوشبو جیسے مشک یا عنبر کی طرح سے، تو اب وہ آپ کھجور چھپا سکتے ہیں، خوشبو کیسے چھپا لیں گے آپ؟ تو اب جناب سلمان فارسی جہاں سے گزر رہے ہیں، ہمیں سلمان بھائی کیا لیے ہو یار، مشک ہے کیا؟ کیا بتائیں کیا لیے ہیں؟ بہرحال جو بھی ان کا طریقہ رہا ہو ٹالنے والنے کا واللہ عالم، ہمیں کیا پتہ۔ بہرحال وہ پہنچے، اب شام کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، تو کھجوریں نکالی، ایک ڈالا منہ میں، ہے ہی نہیں، دوسری تیسری، کھا گئے سب۔ دوسرے دن پھر آئے، شہزادی نے کہا کیا ہوا سلمان، کھجوریں لے آئے؟ وہ گٹھلیاں لے آئے؟ تو سلمان کہنے لگے اس میں تھی ہی نہیں تو ہم لاتے کہاں سے؟ تو بی بی نے کہا ہاں کوئی دنیا کی کھجور تھوڑی تھی، اب یہ چیز ہر آدمی کے گھر میں ہے، بس یہ کہ ہم کو پتہ نہیں تھا ابھی تک۔ یہ جانتے یہ دنیا کی کھجوریں نہیں ہیں۔ کہ پھر کہا مجھ کو میرے بابا نے ایک دعا تعلیم کی ہے، میں روزانہ اس دعا کو پڑھتی ہوں، اور اس دعا سے جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے، اور یہ اس درخت کی کھجوریں ہیں۔ تو میں نے کہا بیوی مجھ کو بھی بتا دیجئے۔ تو میں جو ہے وہ شہزادی نے مجھ کو وہ دعا یاد کرائی، آپ کے سب کے گھر میں ہے، جو مشہور ہے دعائے نور کے نام سے، بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور۔ سلمان کہتے ہیں کہ بیوی نے مجھ کو یاد کرایا، میں نے یاد کر لیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں مدینے میں نیئر اباؤٹ تقریباً 1000 آدمیوں کو میں نے یہ دعا یاد کرائی، اور سب کے سب بخار وغیرہ سے ٹھیک ہوئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، یہاں بھی مجلسیں ہوں گی، شہر میں اور مجلسیں ہوں گی، کوشش کیجئے انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ شہزادی کی مجالس میں شرکت کیجئے، اس لیے کہ جو محبت، ایک بات بتائیں آپ کو، جو محبت شہزادی کو ہم سے آپ سے ہے نا، ہماری اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ کو ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے آپ، اپنی ماں نہیں کر سکتی۔ بابا میری شادی علی کے ساتھ ہوگی، ہاں
میرا مہر جو چاہو، مجھ کو پیسہ نہیں، اسرار الشہادہ میں یہ روایت، مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، کہ پھر کہ بس کل کو اتنا حق مل جائے کہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں۔ روایت کہتی ہے کہ ادھر شہزادی کی زبان سے یہ میں نے کہا نا کہ اپنی ماں نہیں کر سکتی وہ جو جناب فاطمہ کو ہم سے آپ سے لگاؤ ہے۔ ادھر بی بی کی زبان سے فقرہ نکلا، ادھر سے جبرائیل آ گئے قبالہ لیے ہوئے۔ میں نے بہت غور کیا یہ قبالہ جو ہے لفظ، اس کا کیا اردو میں ترجمہ کیا جائے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ خدائی اسٹیمپ کہہ لیجئے اور کیا کہیے گا۔ جبرائیل قبالہ لے کے نازل ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا ضمانت لیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ کل کو میدان قیامت میں فاطمہ کو حق ہوگا، جس کی چاہیں شفاعت کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب پڑھنے کے بعد نا احساس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ دیوانے تھے، پاگل تھے، کریک تھے، معوف تھے، کیا تھے؟ یعنی جس فاطمہ کو یہ لوگ اپنی نجات کا وسیلہ بنا سکتے تھے، ہے نا، بخشش کا ذریعہ بنا سکتے تھے، اس فاطمہ کے دروازے پر آگ بولی ہے۔ یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دیوانگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 3 دن کی دنیا کے لیے آگ لے کے آئے، لکڑی لے کے آئے، دق الباب ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فاطمہ علیہ السلام دروازے کے پاس تھی، کیا ہے؟ کہ علی کو آپ بھیجیے۔ فرمایا علی نہیں آئیں گے۔ اس پر اعتراضات ہیں جو انشاءاللہ جو ہے وہ جو مجلسیں ہونے والی ہیں 5 6 7، اس میں اگر کسی دن خدا نے توفیق دی تو اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ آج وقت نہیں ہے اس کا جواب دینے کا۔ دبئی میں ایک مجلس ہو رہی تھی، وہاں ایسے ہی پڑھ دیا جو ہے وہ ذاکر نے، عربوں کی مجلس ہو رہی تھی، اپنی اردو نہیں تھی۔ تو وہ ایک کتاب ہے، مرحوم ہو گئے ابھی کچھ دن پہلے، وہاں کے لبنان کے عالم تھے جعفر مرتضی آمولی، ان کی کتاب ہے شہزادی پر ماسات الزہرا، اس میں انہوں نے کوٹ کیا، پھر اس کا جواب بھی دیا، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ صاحب وہ تقریر ہو رہی تھی، کوئی بیچارہ مجلس پڑھ رہا تھا، جیسے ہی اس نے، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ویسے انہوں نے کہا کہ صاحب دروازے پر، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خاموش، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توہین مت کیجیے آپ۔ اس میں کیا توہین ہے؟ اس نے کہا کہ آج کمزور سے کمزور آدمی کے گھر پر اگر چند لوگ دھاوا بول دیں تو چاہے جب تک کمزور آدمی ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر کے بیوی کو بھیج دے گا دروازے کے پاس، کمزور سے کمزور آدمی بھی ہوگا وہ خود آئے گا دروازے پر۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیر خدا سلام اللہ علیہ گھر میں بیٹھ گئے، فاطمہ کو بھیج دیا۔ یہ اعتراض بہت زبردست ہے، اس کو آئیے گا انشاءاللہ 5 کو یا 6 کو یا 7 کو، اللہ نے جس دن توفیق دی عرض کروں گا، آج وقت نہیں ہے۔ دروازے پر آئی، کیا ہے؟ علی کو گھر سے باہر نکالیے، علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور زور سے ان پیروں سے اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے کے اوپر لگا ہے۔ شاید کہتے ہیں کہ ان دروازوں کو جوڑنے کے لیے کوئی کیل تھی دروازے پر، جب آ کر کے سینے پہ دروازہ لگا ہے وہ کیل شہزادی کے سینے میں دار آئی ہے۔ یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا نا، پڑھ سکتا کہ شہزادی کو اذیت کتنی ہوئی۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے، کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا، یہاں تک کہ یہ اندر چلے گئے۔ جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی ہیں، اپنا درد بھول گئیں، اپنی تکلیف بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ 2 روایتیں ہیں یہاں، دونوں سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ، خدا لعنت کرے۔ جب بی بی آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں تو اس قنفذ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔
اس نے یہ کوڑا اتنی زور سے بی بی کے بازو پہ مارا ہے نا کہ روایت کہتی ہے وہ لپٹ گیا، بلکہ بعض کتابوں میں مثال سے لکھا گیا کہ جیسے لوگ بازو پر تعویذ باندھتے ہیں کالا، ویسے ہی شہزادی کا بازو کالا پڑ گیا تھا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ پھر اس کے زخم سے پھوڑا بن گیا جو مرتے دم تک تھی۔ سناؤں آپ کو، یہی قنفذ بعد میں گورنر بن گیا کسی شہر کا، تو دوسرے دور خلافت میں سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی، جس نے جو بھی بنایا ہے دوسرے دور خلافت میں سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہو رہی تھی۔ قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا۔ سلیم ابن قیس ہلالی جو مولا کے صحابیوں میں سے ایک دن آئے تو ایسے ہی بات نکل آئی تو کہنے لگے کہ مولا سنا آپ نے کچھ؟ کیا ہوا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہوئی، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا۔ جیسے ہی سلیم نے کہا مولا رونے لگے۔ سمجھے آپ کیا ہوا؟ سلیم کہتے ہیں مولا کیا بات ہے، کیوں اس میں رونے کون سی بات ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے سلیم کہ قنفذ کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ مولا کیوں؟ کہا یہ اس کوڑے کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس دوسری بات اور دوسری روایت اور ختم و دعا۔ تو قنفذ نے یہ کیا، نام ہے کتابوں میں، مجبوری سب سے بڑی یہ ہے نا، ایک مظلومیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور بھی ہے کہ آپ چلا کے کہہ سکتے ہیں یزید قاتل ہے، شمر قاتل ہے، عمر سعد قاتل ہے، لیکن بی بی کے ساتھ ایک مظلومی یہ بھی ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب روایت کہتی ہے ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضة خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے۔ اتنے میں مولا کی چیخ نکل پڑی، یا فضة ادرکی مولاتکی، ارے فضہ دوڑو، اپنی بی بی کی خبر لو۔ اللہ اکبر۔ ان چیزوں کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ شہزادی کو غش آ گیا، بس 2-3 منٹ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ ان کو موقع مل گیا، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال دی گئی۔ روایت کہتی ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں۔ مولا کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی، مٹھیاں بند ہیں، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ہاتھ زبردستی کھول کے چھلا کے شور مچا دیں، بیعت ہو گئی، گردن پر تلوار، بیعت کرو نہیں مار دیں گے۔ ادھر گھر کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا، آنکھ کھلی، پہلا سوال علی کہاں گئے؟ اور جب بتایا گیا کہ مولا کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو مشہور روایت یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی۔ لیکن بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، تب کا خاندان کی 2 عورتوں نے دونوں طرف سے بازو تھاما۔ دونوں طرف سے بنی ہاشم کی عورتوں نے بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر لے آئی۔ باہر نکلی، فرماتی ہے خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ 5ویں امام کی بزم ہے، بی بی کے مصائب بیان ہو رہے تھے کہ اتنے میں مولا نے فرمایا، جب یہ بات آئی فرماتے ہیں 5ویں امام کے خدا کی قسم اگر ہماری دادی فاطمہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی ہیں ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچتا۔ ایک روایت میں ہے سلمان فارسی کہتے ہیں گھر سے نکلی، فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا سر کے بال کھول دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا مسجد نبوی اٹھنے لگی۔ ادھر میں نے مولا کا حال بتایا، گردن پہ تلوار ہے نا، بیعت کرو ورنہ مار دیں گے۔ لیکن واہ رے میرا مولا کتنا کریم ہے، میرا مولا کتنا رحیم ہے۔ آپ بتائیے انصاف سے مولا سے کیا مطلب تھا؟ چپ رہتے بس لا، بی بی کو بد دعا کرنے دیتے، مدینہ تباہ ہو جاتا۔ کیا لکھتی تاریخ، نبی کی بیٹی کو امت نے اتنا ستایا، بد دعا کی، مدینہ تباہ ہو گیا، یہی نا۔
مولا سے کیا مطلب تھا، لیکن کیا کرم ہے میرے مولا کا، اس عالم میں جب کہ گردن میں تلوار ہے، سلمان جلدی آؤ، جی مولا، کہا سلمان دوڑ جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے سلمان، اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی مدینے میں کوئی بچے گا نہیں۔ سلمان کہتے میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے ہاتھ جوڑ لیے، بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ عذاب کا سبب مت بنیے۔ فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو میں عذاب کا، لیکن پھر کا دیکھ رہے یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ارے میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں۔ سلمان کہتے ہیں بی بی تو میں خود سے توڑی آیا ہوں، پھر مجھ سے مولا نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چل، علی نے کہا ہے جی میں علی کی اطاعت گزار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ مسرت جہاں بنت نقی حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوں کے درمیان، ہزاروں قاتلوں کے درمیان، زہرا کا جایا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا،
زینب پہ آیا جگر پر ہاتھ رکھ کر شاہ دوڑے ہیں سوئے میدان سینہ کھا کر علی اکبر نے بابا کو بلایا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ صدا زہرا کی آتی تھی اٹھو غازی سہارا دو میرے بیٹے نے تنہا لاشِ اکبر اٹھایا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا سنا کر خسر لاشیں پسر شبیر کہتے تھے اٹھو اکبر مدینے جا او صغرا نے بلایا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ لئی کے ہاتھ میں دیکھا جو خنجر رو پڑی زہرا یہ وہ پیاسا ہے نبیوں نے جسے جھولا جھولایا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ بھرا ہے دشت لاشوں سے کہیں بازو کہیں سینہ اسی منظر نے زینب کو سرے مقتل رلایا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ کسے آواز دے زینب بھلا اب کون باقی ہے کسی کے دل میں ہے برچھی کوئی پامال دولہا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ کہاں ہو اے میرے غازی میرے اکبر میرے قاسم ستمگاروں کے نرغے میں میرا مظلوم آیا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین